الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد وقال امام محمد تقی علیہ الصلاۃ والسلام لا يسلم احد من الذنوب حتى يستحزن لسانہ۔ ولادت بسعادت حضرت امام محمد تقی علیہ الصلاۃ والسلام کی مناسبت سے ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ اس کے بعد امام محمد تقی علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت کے حوالے سے امام کی نورانی کلمات میں سے ایک حدیث مبارکہ کا تلاوت شرف حاصل کیا۔ امام علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں لا یسلم احد من الذنوب، کوئی بھی انسان گناہ سے بچ ہی نہیں سکتا حتی یستحزن لسانہ، جب تک وہ اپنی زبان کی حفاظت نہ کرے۔ یعنی اگر امام کی اس نورانی حدیث ہمیں کیا سمجھ میں آتا ہے؟ ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جب تک انسان اپنی اس زبان کو کنٹرول میں نہ رکھے کوئی بھی انسان گناہ سے بچ نہیں سکتا۔ اگر ہم ایک گناہوں کے ایک فہرست بنا لیں، اس میں سے تقریباً 50% جو گناہ ہے وہ انسان اسی زبان سے گناہ کرتے ہیں۔ اس کی اگر ہم کچھ مثالیں بھی دیتا چلوں، ان میں سے غیبت ہے، اس میں سے چغلی ہے، ان میں سے ایک دوسرے کے خلاف بغض ہے، اس میں حسد ہے، اس میں بہتان ہے، اس میں الزام ہے، یعنی کسی کی پاک دامنی کو اس کے داغدار کرنا۔ اس کے علاوہ بہت ساری گناہ، سخن چینی ہے، یعنی ایک دوسرے کے خلاف باتیں لے جانا۔ تو یہ جتنے بھی گناہ ہے، امام فرماتے ہیں اگر آپ ان گناہوں سے اگر بچنا چاہے تو یستحزن لسانہ، اپنی زبان کی حفاظت کرنا پڑے گا۔ بس اگر کوئی انسان اپنی زبان کی حفاظت کرے گا، زبان کو اپنے کنٹرول میں رکھے گا، اس زبان کے ذریعے سے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے، اسلام کی اور ہمارے پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کے لیے اور ائمہ علیہ السلام کی خوشنودی کے لیے اگر انسان اس زبان کو جنبش دے دے، اس زبان کو حرکت دے دے، تو یقیناً انسان بہت سارے گناہوں سے بچ سکتے ہیں۔ تو امام علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر بھی وہی اشکالات ہیں جو ہم نے امام علی نقی علیہ الصلاۃ والسلام کے اس ویڈیو کے اندر جو ہم نے آج تک پہنچایا، کیسا ممکن ہے کہ ایک کم سن بچہ امامت کے اس نظام کو، اللہ تعالیٰ کے اس روح زمین پر اللہ کا خلیفہ بنے اور وہ بچہ اس نظام کو چلائے۔ اس کے لیے ہم نے بہت ساری مثالیں آپ کو دیا، ان میں سے ایک حضرت یحییٰ بن زکریا کا مثال میں نے آپ لوگوں کو دیا، اور حضرت عیسیٰ ابن مریم کا مثال میں نے دے دیا۔ اسی طرح حضرت قصہ یوسف کے اندر، سورہ یوسف کے اندر اس بچے کی مثال دے دی جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کو ثابت کیا۔ اسی طرح حضرت سلیمان علی نبینا علیہ السلام کو بھی 7 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے علم کی وراثت سے نوازا۔ تو آج ہم امام محمد تقی علیہ السلام کی علمی مناظروں میں سے، چونکہ امام کے دور میں مأمون نے بہت سارے علمی مناظرے رکھے، اس کی 2 وجہ ہے۔ ایک وجہ یہ ہے کہ خود امام کے چاہنے والے یہ سمجھنا چاہتے تھے، وہ یہ معلوم کرنا چاہ رہے تھے کہ آیا واقعاً یہ بچہ جو امام رضا علیہ السلام کی بیٹا ہے اور پیغمبر کے وارث بنے ہیں، کہ اس کے اندر یہ اہلیت ہے یا نہیں ہے کہ وہ امامت کے منصب کو سنبھال سکیں۔ اور دشمن ہمیشہ اس طاق میں رہا ہے، دشمن کے ہمیشہ یہ موقوف رہا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اہل بیت علیہ السلام، جو حضرت علی علیہ السلام جو پیغمبر اسلام کے علمی وارث بنے، اور سلونی جو حضرت علی علیہ السلام نے جو دعویٰ کیا اس کو ہمیشہ ثابت کرتا رہا۔ وہ یہی چاہ رہے تھے کہ یہ بچہ اس کے اہل ہے یا نہیں، وہ یہ چاہ رہے تھے کسی طریقے سے بھی اہل بیت کی عزت میں کمی ہو جائے اور لوگوں کے سامنے اہل بیت علیہ السلام کی جو مقام ہے اس کو گھٹایا جائے۔ تو یحییٰ بن اخصم، ایک واقعہ 2 واقعے میں بیان کرتا چلوں۔ یحییٰ بن اخصم ایک بہت نامور شخصیت تھا بغداد کے اندر، جو مامون کے دور میں جب یہ واقعہ پیش آیا تو اس نے اس سے کہا تم نے کچھ ایسے سوالات تیار کرنا ہے، کسی نہ کسی طریقے سے بھی یہ جو امام محمد تقی علیہ السلام ہے اس کو شکست دینے ہیں۔ تو انہوں نے سوال تیار کیا، اور یہ بات بھی میں آپ تک پہنچاتا چلوں کہ اس دور میں یحییٰ بن اخصم کو وہی حیثیت تھا جو آج کل اس کا نام تھا قاضی القضاء،
آج کل کے حساب سے چیف جسٹس آف پاکستان، جس کی بہت بڑی حیثیت ہوتے ہیں، اس کو لایا گیا صرف اس لیے کہ اس محفل کے اندر، اور بہت سارے محفل کو سجایا گیا، بہت ساری کرسیاں لگائے گئے، کسی نہ کسی طریقے سے امام علیہ السلام کو شکست دی جائے۔ جب یہ مناظرہ ہوا، بہت سارے مذاہب کے لوگ، اس میں عیسائی، اس میں یہودی، بہت سارے علم دوست لوگ آئے، اور ایک مامون کے تخت کے اس کرسی کے ایک طرف یحییٰ ہے اور دوسری طرف امام علیہ السلام ہے، کم سن بچہ ہے۔ تو لوگ یہ تعجب ہونے لگے، لوگوں کو اس بات کی تعجب ہو گئی کہ کیسا ممکن ہے کہ یہ 6-7 سال کا بچہ اور قاضی القضاء جو یحییٰ بن اقسم کے نام سے مشہور و معروف تھا، اس کا مناظرہ ہو جائے۔ تو لوگ اس لیے بھی لوگوں کی ہجوم وہاں بہت زیادہ ہو گئی۔ تو جب سوالوں کا تبادلہ ہوا، مامون سے یحییٰ نے اجازت لے کر، اگر خلیفہ اجازت دے دیں تو میں اس معصوم سے، اس بچے سے کچھ سوال کروں۔ اس نے ایک سوال کیا، وہ یہ کہا، سوال یہ ہے کہ اگر ایک انسان حالت احرام میں اگر شکار کر لیں تو اس کے اوپر کفارہ کیا ہے؟ تو امام علیہ السلام نے اس کے کئی شق بنائے، اس کو کئی حصوں میں تقسیم کر دیا، پورا ایک مفروضہ امام نے تیار کیا۔ امام نے یہ فرمایا، اے یحییٰ تم یہ بتاؤ، وہ جو شکار کرنے آئے ہیں وہ شخص حالت احرام میں تھا یا حالت احرام کے بغیر تھا؟ وہ جانتا تھا یا نہیں جانتا تھا؟ اس نے یہ جو شکار کیا ہے پہلی بار کیا ہے یا اس سے پہلے بھی اس سے ہوا ہے؟ آیا اس نے غلطی سے یہ شکار کیا ہے یا جان بوجھ کر اس نے شکار کیا ہے؟ شکار کرنے کے بعد وہ انسان اس فعل پر شرمندہ تھا یا شرمندہ نہیں تھا؟ آیا وہ خانہ کعبہ حرم کے رہنے والا تھا یا وہ حرم سے باہر رہنے والا تھا؟ وہ مکے میں پہلی بار آیا تھا یا اس سے پہلے بھی وہ مکے میں آ چکا تھا؟ اس نے وہ شکاری رات کو کیا تھا یا شکاری دن کو کیا تھا؟ آیا وہ شکار کرنے والا بچہ تھا یا بڑا تھا؟ بالغ تھا یا نابالغ تھا؟ عالم تھا یا جاہل تھا؟ اس میں سے کون سی صورت ہے جو یحییٰ مجھ سے سوال کرنا چاہتا ہے؟ جب تک وہ معین نہ کریں، اس سوال کا جو کفارہ ہے، ہر ایک الگ الگ کفارہ ہے۔ جب امام کی علمی گفتگو جب اس نے سنا، امام کی جب مطمئن طور پر امام نے جو جواب اس سے دیا، اس کے بعد یحییٰ کو پتہ چل گیا کہ میں اگر اس بچے کے ساتھ اگر دوبارہ میں سوال کرنے کی اگر میں جرات کروں، اگر اس بچے کے ساتھ میں دوبارہ مناظرہ کرنے کی اگر میں کوشش کروں تو لوگوں کے سامنے میں رسوا اور ذلیل و خوار ہو جائے گا۔ جب یہ مناظرہ ہوا تو یحییٰ پشیمان ہو گئے، اس کے چہرے سے پسینہ آنا شروع ہو گیا، اور لوگوں کے ہجوم کے اندر یہ اپنے رسول اللہ مرحبا کے صدائیں بلند ہونے لگا۔ تو آپ دیکھیں امام علیہ السلام کے اس بچے کے علم جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو عطا کی تھی، اور پیغمبر کی وراثت جو اب تک منتقل ہوئی تھی، کیسے آپ نے ایک سوال کے کئی شق بنائے۔ آپ اس کتاب کے حوالے دیکھیں، آپ مصباح المجالس دیکھیں، آپ اسی طرح بہت ساری کتابیں ایسی ہیں جہاں پر جب آپ دیکھیں گے تو یہ چیزیں آپ کو نظر آئے۔ دوسری بات، امام نے پھر اس سے ایک سوال کرنا چاہا، پھر محمود نے کہا، یہ اپنے رسول اللہ، اے پیغمبر کے بیٹے، اگر آپ بھی سوال کرنا چاہیں تو آپ اس سے سوال کریں۔ تو پیغمبر کا جو فرزند ہے امام محمد تقی علیہ السلام، آپ نے ایک سوال کیا، وہ شخص کون ہے جس کے لیے دن میں ایک عورت صبح سویرے اس کے لیے حرام تھا، لیکن دوپہر میں اس کے لیے حلال ہوا، دوپہر میں حلال تھا، عصر میں حرام ہوا، عصر کے ٹائم پر حلال تھا، مغرب کے ٹائم پر حرام ہوا، مغرب کے ٹائم پر حلال تھا، عشاء کے ٹائم پر حرام ہوا؟ تو یہ کون سی خاتون ہے؟ یہ کون سا شخص ہے؟ اس کے جواب میں پھر وہی یحییٰ بن اقسم نے وہی جواب دیا جو خلیفہ اول حضرت عمر نے حضرت علی کے بارے میں فرمایا تھا کہ لولا علی لہلک عمر۔ یہ تاریخ کے کتابوں میں بھی موجود ہے، ادبیات کی کتابوں میں بطور مثال لولا کے لیے مثال لایا ہوا ہے۔ اسی طرح حضرت ابو حنیفہ جو اہل سنت کے اس اشیاء کے اندر ان کے بہت سارے مقلدین ہیں، ان کے تقلید کرنے والے، ان کے ماننے والے ہیں، آپ بھی فرماتے ہیں لولا سنتان لہلک نعمان۔ اگر امام جعفر صادق علیہ السلام کے اس دربار میں اس علمی نورانی محفل کے اندر اگر میں 2 سال یعنی ابو حنیفہ اگر میں علم حاصل نہ کرتا تو میرے لیے بھی مشکلات ہوتا۔ اسی طرح یہاں پر بھی یحییٰ بن اقسم جو قاضی القضاء تھا، آل محمد کے سامنے دربار کے اندر جب پہنچی،
ان سے مناظرہ کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے اپنے شکست تسلیم کر لیا اور انہوں نے یہ کہا کہ یا اپنے رسول اللہ اس سوال کا جواب آپ مجھے دے دیں. تو امام نے فرمایا وہ کنیز، ایک کنیز کی مثال آپ دیتے ہیں، وہ کنیز کسی کے کنیزیت میں تھا، اس نے جب اس کو آزاد کر لیا، ایک شخص نے اسے نکاح کر لیا تو اس کے لیے پہلے حرام تھا، اب حلال ہوا. لیکن جب اس نے طلاق دے دیا تو اس کے لیے حرام ہوا، لیکن جب اس نے رجوع کر لیا تو اس کے لیے حلال ہوا. لیکن جب اس نے زہار کیا، زہار کیا مطلب فقہ کی کتابوں کے اندر واضح طور پر موجود ہے، اگر انسان اپنی بیوی کی کسی اعضاء کو، خصوصاً کمر کا مثال دیتے، اس کو اپنے کسی محرم کے ساتھ تشبیہ دے دے تو پھر وہ اس کا حرام ہو جاتا ہے. اس کا کفارہ بھی بہت ساری فقہی کتابوں کے اندر موجود ہے. تو امام فرماتے ہیں اگر وہ زہار کریں تو اس کے لیے حرام ہے، اگر زہار کا کفارہ ادا کریں تو پھر یہ اس کے لیے حلال ہے. جب یہ جواب لوگوں نے سنا، جب یہ جواب مأمون نے سنا تو یہ لوگ چاہتے تھے کسی نہ کسی طریقے سے آل محمد کی جو مقام ہے اس کو گھٹایا جائے. لیکن اللہ تعالیٰ نے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. عزت دینے والی ذات بھی اللہ ہے، کسی کو ذلت کرنا، کسی کو رسوا کرنا یہ بھی اللہ کے ہاتھ میں. اگر لوگ کسی کی اللہ کی طرف سے دی ہوئی اس مقام کو گھٹانا چاہے تو گھٹا نہیں سکتا. اگر کوئی کسی انسان کو اللہ رسوا کرے، اس کو مقام دینا چاہے تو یہ بھی ممکن نہیں ہے. تو امام علیہ السلام اگرچہ کم سن ہے لیکن آپ کی علمی گفتگو سے لوگ حیران ہو گئے، لوگ پریشان ہو گئے اور یقین ہوا کہ یہی فرزند، یہی بچہ امام رضا علیہ السلام کے جانشین ہے. خدا ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی خدا توفیق عطا فرمائے اور ان کے علمی محافل میں ان کے علمی نورانی کلمات کو سننے کی خدا ہمیں توفیق عطا فرمائے.